بی جان بولی، بیٹا مجھے انیتا نے سب کچھ بتا دیا، تو کیوں دل میں لیے پھرتا رہا پگلا؟ میں کیا یقین نہ کرتی؟ او بی جان، آپ کیا شاید میرے ساتھ ہونے والے حادثوں پر کوئی بھی یقین نہ کرے تو نہ کرے بیٹا، ہمیں کسی سے کیا لینا ہے؟ بی جان، کیا آپ فرحت کو؟ میں دانستہ چپ ہو گیا۔ ہاں بیٹا، وہ تمہاری امانت ہے، اسے لے کر ہی جانا، مجھ سے اب یہ بوجھ ڈھویا نہیں جاتا۔ اور پھر سامعین، میں نے فرحت سے شادی کر لی۔ ہم دہلی لوٹ کر آئے تو پتہ چلا کہ طیب بمبئی جا چکا ہے، حالانکہ میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا تھا کہ طیب کو کیا جواب دوں گا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ناصر چچا اور ان کی بیوی آئے تھے اور طیب کو لے گئے۔ انہوں نے اس کی شادی کسی مونیکا نامی لڑکی سے طے کر دی تھی۔ طیب یہ سن کر ایک منٹ بنا رکا اور خوشی خوشی بمبئی چلا گیا۔ انہی دنوں پاکستان بن گیا۔ میں، انیتا، زیوسا، اماں، عصمت آپا اور منی دادی کو لے کر پاکستان میں چلا آیا۔ منی دادا اور منی دادی فرحت کو میرے ساتھ دیکھ کر حیران ضرور ہوئے تھے، مگر جب میں نے انہیں بتا دیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ منی دادا نے شالی بابا سے رابطہ توڑ لیا تھا، کیونکہ بقول ان کے شالی بابا نے انہیں ایک عمل بتایا تھا جس سے انیتا مکڑی میں تبدیل ہو جاتی اور اس مکڑی کو پکڑ کر شالی بابا کے حوالے کرنا تھا۔ جب انہیں میں نے سب کچھ بتایا تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے، مگر انیتا نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ غلط نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا اس میں سراسر وتسلا کا ہاتھ تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ ہم پاکستان چلے آئے۔ کچھ عرصے بعد ناصر چچا وغیرہ بھی پاکستان آ بسے۔ اماں کا یہاں آنے کے تیسرے برس انتقال ہو گیا۔ وہ بہت بیمار رہیں اور ان کی خدمت میں انیتا نے دن رات ایک کر دیے۔ فرحت اب بھی بجھی بجھی تھی، حالانکہ انیتا بہت محتاط رہتی تھی، مگر پتہ نہیں اسے اب کیا غم تھا کہ جو اندر ہی اندر اسے گھلا رہا تھا۔ اماں کے انتقال کے فوراً بعد ہی فرحت بیمار پڑ گئی۔ انیتا اس کی خدمت میں لگ گئی۔ عصمت آپا کی میں نے پاکستان آتے ہی ایک میجر سے شادی کر دی تھی، جو اسی محلے میں رہتا تھا جہاں ہم نے آ کر قیام کیا تھا۔ وہ گھر عصمت آپا کو دے دیا تھا اور خود یہاں چلا آیا تھا۔ یہ مکان انیتا نے، سوری، اب میں اسے زیوسا کہوں گا، تو یہ مکان زیوسا نے پسند کیا تھا۔ منی دادی اور منی دادا بڑا عرصہ ہمارے ساتھ رہے، پھر ناصر چچا آ کر انہیں لے گئے۔ ان کے انتقال کو بھی اب برسوں گزر چکے تھے۔ بی جان تو شاید فرحت کے بیانے کے انتظار میں تھیں۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی ہم سے منہ موڑ گئیں۔ خالہ بھی ان کے پیچھے ہی روانہ ہو گئیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ فرحت کی موت تھی۔ ہاں، فرحت گھل گھل کر مر گئی، حالانکہ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ ہر لمحہ اسے خوشی پہنچانے کی سعی کرتا رہا، مگر ممکن ہے وہ زیوسا کو الزام دیتی ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ زیوسا نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس نے واقعی جو غم دیے تھے ان کا ازالہ کر دیا تھا، میرے گھر کے ہر معاملے کو سنبھالا۔ عصمت آپا کی شادی کی، منی دادی اور منی دادا کی خدمت کی، اماں کی خدمت کی، پھر فرحت کی تمام دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک پل کو بھی سکھ کا سانس نہیں لیا تھا اس نے۔ آخری لمحوں میں فرحت نے مجھے بلا کر کہا تھا، جانتے ہیں مجھے کیا دکھ ہے؟ نہیں فرحت، میں نہیں جانتا، پلیز تم کیوں دکھ پال رہی ہو؟ اب کیا کمی ہے؟ کیا بات ہے؟ میں تو ہر لمحہ تمہاری نظر کر چکا۔ یہی دکھ ہے مجھے۔ زیوسا نے آپ سے پیار کیا، وہ کہاں سے کہاں آ گئی۔ اس نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اور آپ اس سے بات تک نہیں کرتے۔ زیوسا نے مجھے کہا تھا نا کہ تم عورت ہو، میرا دکھ جان سکتی ہو، تو ضیا وہی دکھ ہے جو مجھے انیتا اور آپ کے درمیان حائل ہونے سے روکتا ہے۔ مگر آپ عدالت نہیں کر پاتے، انصاف نہیں دے پاتے۔ پلیز ضیا، اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے؟ یہ سن کر میں اچھل پڑا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں، آپ نے تو اس پر نگاہ ڈالنا بھی گناہ سمجھ لیا ہے۔ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کو آپ کے پیار کی ضرورت ہے ضیا۔ اب میں حائل نہیں رہوں گی، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ آخری گفتگو تھی ہمارے درمیان، پھر فرحت اسی رات چپکے سے ہماری راہ چھوڑ گئی۔ عجیب ہو جاتی ہے کبھی کبھی یہ عورت، دیوار بن جاتی ہے اور کبھی۔ فرحت کی موت کے بعد زیوسا نے مجھے کہا تھا کہ فرحت کے جسم کو نہ دفناؤ۔ اس نے کہا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گی، مگر مجھے یہ بات بہت فضول لگی تھی۔ میں یہ تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ غم کی انتہائی حد پر ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہے، اور پھر یہ کب ہوا ہے کہ جو مر گیا ہو اسے گھر کے کسی کمرے میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہو؟ یہ بات مذہب کے بھی خلاف تھی۔ میں نے زیوسا کے اصرار کے باوجود اسے دفنا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد زیوسا بہت غمزدہ رہنے لگی تھی۔ فرحت کی جدائی میرا سب سے بڑا غم تھا، مگر زیوسا نے اسے بہت جلدی کم کر دیا۔
وہ اب بھی مجھے یہ بتانے پر تیار نہیں تھی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر اب میں جان گیا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں یہ بات جانتا ہوں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور بولی، پھر ضیاء، آپ نے فرحت کی باڈی کیوں نہیں رکھ لی؟ میں حیران رہ گیا۔ اس بات سے فرحت کی باڈی کا کیا تعلق؟ ہے ضیاء، ہے تعلق۔ میں اس کے روپ میں ساری زندگی آپ سے محبت پاتی رہتی، آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتی، مگر اس کے لیے تمہیں فرحت کا روپ لینے کی ضرورت نہیں، تم اب بھی میرے سامنے ہو۔ نہیں، صرف چند دن اور ہیں ضیاء۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ میں انیتا کے جسم کو زیادہ عرصہ استعمال نہیں کر سکتی، اس کی مدت پوری ہونے والی ہے۔ وہ کرسچن تھی جبکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب مجھے یہ جسم چھوڑنا ہے، اور اگر مجھے وقت پر کوئی جسم نہ ملا تو میں کبھی پھر کسی کا روپ اختیار نہیں کر سکوں گی۔ تب آپ کا بچہ بھی کسی انسانی روپ میں نہیں آ سکے گا۔ یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ زیوسا کا کہنا تھا کہ زمین کو سونپ دیے جانے والی کوئی میت استعمال نہیں کر سکتی، اور وقت بہت کم ہے کہ کسی ایسی عورت کے مرنے کا انتظار کیا جا سکے جو میرے ساتھ باحیثیت بیوی کے رہ سکے اور اس کی یہ حیثیت کسی کے لیے مسئلہ پیدا نہ کرے۔ اگر زیوسا مجھے پہلے ہی یہ بات بتا دیتی تو شاید میں سنجیدگی سے سوچتا، مگر زیوسا کی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ فرحت کی زندگی میں ایسی بات کیسے کر سکتی تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک اذیت ناک رات آئی اور زیوسا کو انیتا کا جسم چھوڑنا پڑا۔ وہ سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ انیتا کا مردہ جسم دفنا دیا گیا۔ لوگ سمجھے میری دوسری بیوی بھی مر گئی، مگر زیوسا میرے ساتھ ہے۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے جسے میں تو دیکھ سکتا ہوں، مگر وہ اور زیوسا میرے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ لوگ مجھے خوش و خرم ہنستا مسکراتا دیکھ کر پاگل سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے دو بیویوں کی موت نے مجھے پاگل کر دیا ہے، مگر نہیں جانتے کہ زیوسا نے مجھے ہر غم سے دور کر دیا ہے۔ فرحت کی موت کا صدمہ یقیناً بڑا خوفناک تھا، اور ایک عرصے تک میں حواس باختہ بھی رہا تھا، مگر زیوسا نے دھیرے دھیرے مجھے دکھ کے اس بھنور سے نکال لیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل، اور اس کہانی کی مصنفہ تھی سیما غزل۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 48 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین وہ کہانی سنا کر گہرا سانس لے کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، جی سیما جی، کہیے کیسی لگی یہ طویل کہانی؟ ویسے سامعین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سامعین تو بہت پسند کر رہے ہیں شاہ بابا، لیکن یہ بتائیے کیا میں زیوسا سے بات بھی نہیں کر سکتی؟ بات تو کر سکتی ہیں، بلکہ میرے بیٹے سے بھی بات کر سکتی ہیں، مگر پلیز ان سے کہانی نہ پوچھنے بیٹھ جائیے گا۔ دوسری بات یہ بھی کہ اگر آپ میری کہانی کو غلط یا جھوٹ سمجھ کر زیوسا سے ملنا چاہتی ہیں تو آپ اپنا اطمینان کر لیں، مگر نہیں شاہ بابا، میں قطعی اسے جھوٹ نہیں سمجھ رہی، کیونکہ میں نے ابھی اور شروع میں بھی زیوسا کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ ممکن ہے دوسرے لوگ اس کی صداقت کو نہ سمجھیں، مجھے اصرار بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو حسنین نے آپ کو میرے پیچھے لگا دیا، ورنہ میں اپنی دنیا میں مگن ہوں۔ آپ بیٹھیں، میں زیوسا کو بلا کر لاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ضیاء صاحب المعروف شاہ بابا کمرے میں واپس آئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے اپنی گود میں کسی کو اٹھایا ہوا ہو۔ ان کا بازو ہوا میں بالکل اسی ڈھب سے مڑا ہوا تھا جیسے ہمارا بازو بچے کو گود میں لیتے ہوئے مڑا ہوتا ہے۔ آؤ زیوسا، انہوں نے اپنے پیچھے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ میں سخت ہراساں بھی تھی اور خود کو بہت ہمت دلا رہی تھی، کیونکہ آج میرے ساتھ میری زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہونے والا تھا۔ میں ایک ایسی ہستی سے ہم کلام ہونے والی تھی جو یونان کی دیوی کی حیثیت سے تاریخ کے صفحات پر محفوظ تھی اور ہے، اور وہ نظروں سے اوجھل تھی۔ کسی نگاہ سے اوجھل ہستی سے بات کر لینے کا خیال بڑا خوفناک بھی اور بڑا ایکسائٹنگ بھی تھا۔ ضیاء صاحب میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے، پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ شاید میرا رنگ فک ہو رہا تھا، وہ چونکے۔ آپ ڈر رہی ہیں کیا؟ نہیں تو، میں نے تھوک نگل کر خشک حلق کو تر کرنے کی کوشش کی۔ زیوسا یہ تم سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے برابر میں ایسے دیکھا جیسے کسی سے مخاطب ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ ایک مترنم اور عجیب کھنکتی سی آواز نے مجھے ساکت کر دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر مجھے اس کی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھیک ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتی تھی، بمشکل میرے منہ سے نکلا۔ اس پر مجھے دسترس نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خواہش ضرور پوری کرتی۔ یہ لیں سیما،
ہمارے بیٹے سے ملیں۔ اتنا کہہ کر ضیاء صاحب نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ایسے فرش کی طرف ہاتھ کیے جیسے اپنی گود سے بچے کو اتار کر قالین پر بٹھا رہے ہوں۔ جاؤ بیٹا، آنٹی کو سلام کرو۔ میرے بدن میں چیونٹیوں کی تعداد بڑھ گئی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ چند ہی لمحے بعد دو ننھے ننھے ہاتھوں نے میرے گھٹنے تھام لیے اور وہ ہاتھ زور دے کر یوں میرے ہاتھوں تک آئے جیسے گھٹنے چلنے والا بچہ میرے گھٹنے پر زور دے کر کھڑا ہو گیا ہو اور میرے ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یقین کیجئے میرا دل چاہا کہ میں ایک زوردار چیخ مار کر باہر کی طرف بھاگ پڑوں، مگر حسنین بھائی جو میرے ساتھ تھے مجھے گھورنے لگے اور میں نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے جیسے دو ننھے منھے ہاتھوں نے تھام لیا ہو۔ ضیاء صاحب کی ہستی کے علاوہ ایک اور کھنکتی ہوئی ہنسی بھی گونجی اور بڑی معصوم سی غیں غوں آ بو پا کی آواز بھی آئی اور بچہ کلکاری مار کر ہنس پڑا جیسے ماں باپ کا ساتھ دے رہا ہو۔ یہ آخری سطریں لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ یہ میری زندگی کا عجیب ترین لمحہ تھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کال بیل کا کیا ذکر تھا جو میں نے کہانی کا عنوان رکھ دیا، وہ بھی سن لیجئے، کیونکہ یہ بات مجھے شروع میں ضیاء صاحب نے کہی تھی کہ اس کا عنوان کال بیل رکھیے گا۔ میں نے ان سے آخری ملاقات کے اختتام پر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ جو دائیں ہاتھ پر بنی کال بیل آپ نے دبائی تھی، صرف وہی دبانے پر آپ کی ہم سے ملاقات ہوئی ہے، اور آج حسنین کو میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں۔ شاید یہ اتفاق تھا کہ اس نے ہمیشہ یہی کال بیل استعمال کی ہے، ورنہ بائیں جانب دوسری کال بیل ہے جو عام استعمال میں آتی ہے۔ اگر بائیں ہاتھ کی کال بیل دباتی تو آپ کی اس فیملی سے ملاقات ہوتی جو اس گھر میں رہتی ہے، ہم نہ ملتے۔ کیا مطلب؟ میں حیران ہوئی۔ حسنین بھائی بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ مطلب یہ کہ بی بی، آج میں 120 برس کا ہو چکا ہوں۔ 120 برس پورے کرنے کے بعد ہی زیوسا کی طاقت سے میں نے اپنا جسم دوبارہ حاصل کر لیا۔ ضیاء، یعنی میں ضیاء کے جسم کو 70 سال کی عمر میں ہی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ میری موت واقع ہو چکی تھی، مگر زیوسا نے میرے جسم کو محفوظ کر لیا تھا۔ میں ٹھیک 100 برس کے بعد وہ جسم دوبارہ حاصل کر سکتا تھا۔ آج مجھے یہ جسم حاصل کیے ہوئے 12 برس گزر چکے ہیں اور میں اس پر دسترس رکھتا ہوں کہ جسم کے ہوتے ہوئے بھی سب سے اپنے آپ کو مخفی رکھ سکوں۔ تو دائیں ہاتھ کی کال بیل میری فیملی سے ملا دیتی ہے اور بائیں ہاتھ کی کال بیل اس گھر میں رہنے والی دوسری فیملی سے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ دنیا میں نہیں ہیں۔ میں کانپ اٹھی۔ حسنین بھائی کے چہرے پر بھی زلزلے کے سے آثار پیدا ہوئے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ضیاء صاحب نے مسکرا کر کہا، خدا حافظ حسنین، تم جب بھی ملنا چاہو اسی کال بیل کے بجانے کے بعد مل سکتے ہو، اور آپ بھی آئیے گا سیما۔ مگر ہم لوگ انہیں خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکے کیونکہ حلق خشک تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ویسے مجھے یہ بھی خیال آیا تھا کہ شاید ضیاء صاحب مجھ سے مذاق کر رہی ہیں۔ یہ خیال جب میں نے حسنین بھائی کو بتایا تو وہ بھی چونکے، مگر اس وقت تک ہم گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، ضیاء صاحب ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ہم لپک کر گیٹ سے باہر آ گئے۔ حسنین بھائی نے سب سے پہلے دائیں طرف دیوار پر دیکھا۔ وہ کال بیل مٹی میں اٹی پتوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اور واقعی بائیں طرف بھی ایک کال بیل کا بٹن تھا جو صاف ستھرا اور چمکدار تھا۔ حسنین بھائی نے بے اختیار وہ بٹن دبا دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک نوجوان 20-22 برس کا لڑکا ہمارے سامنے تھا۔ جی، کس سے ملیے گا؟ وہ یہاں ضیاء صاحب رہتے ہیں، حسنین بھائی نے کہا۔ جی ضیاء صاحب؟ نہیں تو یہاں تو ملک اشرف محمود صاحب رہتے ہیں، میرے والد۔ اور میں حسنین بھائی کا بازو پکڑ کر انہیں گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لے آئی۔ سامعین، میں نہیں جانتی کہ اس ملاقات کے بعد مجھ میں ایسی کیا بات پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ مجھے دیکھ کر چونک اٹھتے تھے، مگر ایسا صرف تھوڑے عرصے تک رہا، پھر سب نارمل ہو گیا، مگر میں ابھی تک نارمل نہیں ہوں۔